لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المازن الأغر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة رواه مسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اگر میں نے کسی کو مارا ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، تو وہ آج آ کر لے لے انتقام، قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو، خدا پاک مجھ کو ندامت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا بے حد انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کی یہ ایک اہم عبادت تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور تراویح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایک مستقل سنت ہے قرآن کریم کا ختم، اس ختم قرآن کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل کے اوپر کبھی کبھی بادل چھا جاتے ہیں اور میں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں. مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ دل کے اوپر بادل چھا جانے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے دل کے اوپر بھی کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ مجھے گناہ کا میلان ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کی جماعت کو گناہوں سے پاک، مبرہ اور منزہ رکھا ہے، لیکن کیونکہ انبیاء بھی انسان ہیں، اس وجہ سے انسانیت کے تقاضے کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل کے اوپر ایک بادل سے چھا جاتے ہیں اور میں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. شارحین یہ لکھتے ہیں کہ 100 مرتبہ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ استغفار کرتا ہوں. 100 مرتبہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، بلکہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں میں بہت ہی زیادہ استغفار کرتا ہوں. تو حضرات نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پچھلے اور آئندہ گناہ سب بخشے ہوئے ہیں. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ میں استغفار کیا کرتا ہوں. اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر امرأت عزیز جو کہا گیا ہے، عزیز مصر کی بیوی کا جو واقعہ قرآن پاک کے پارے 12 میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے. تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، تاریخ نے جس کا نام زلیخا بتایا ہے، تو واقعہ مذکور ہے کہ زلیخا نے جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی اور اس نے یہ چاہا کہ میں یوسف سے اپنی خواہش کی تکمیل کروں. چنانچہ حضرت یوسف کو اس نے اپنے کمرے میں بلا کر کمرے کو بند کر دیا، اور اس کے بعد میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ کہ زلیخا نے یوسف کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی زلیخا یہ ارادہ کر چکی تھی کہ یوسف کے ساتھ میں بدکاری کریں گے. وَهَمَّ بِهَا اور یوسف نے بھی ارادہ کر لیا لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل کو نہ دیکھتے تو وہ گناہ کر بیٹھتے. تو دیکھیے حضرت انبیاء کا جو شیوہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ گناہوں سے پاک رکھا ہے، لیکن پھر بھی انسانیت کے تقاضے کے مطابق ان کے اندر جب گناہ کا میلان ہوتا ہے اور جب گناہ کا تقاضا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک رکھتے ہیں اور گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں. حضرت یوسف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل کے اندر ارادہ ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ارادے سے پاک فرما دیا.
تو جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا. صبح درس قرآن میں بھی یہ آیت کریمہ گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد میں انسانوں کو نیکی کا راستہ بھی بتلا دیا اور انسانوں کو برائیوں کا راستہ بھی بتلا دیا. یہ کام نیکی کرنے کے ہیں اور یہ کام برائی کے ہیں. دوسری جگہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے انسان کو دونوں راستے کی ہدایت دے دی. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وہ گھاٹی میں نہیں گھسا، یعنی اس نے نیک کام نہیں کیے، اور گھاٹی کی تفصیل درس قرآن کے اندر پوری تفصیل سے گزری تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر صاف بیان کر دیا کہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ بھی رکھے ہیں اور گناہ کے ساتھ میں نیک کام بھی رکھے ہیں. اب اگر کوئی شخص نیک کام کو کرے گا، گناہ سے بچے گا، تو ایسے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، کہ جو شخص اپنا تزکیہ کر لے، گناہوں سے پاک اور صاف کر لے، تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا. فإن الجنۃ ہی المأویٰ. فرمایا کہ جنت ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گناہ رکھے ہیں، یہ گناہ رکھنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے پیچھے دو مصلحت چھپی ہوئی ہیں. ایک مصلحت گناہ کے پیچھے یہ ہے کہ جب بندہ گناہ سے بچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کے پیش نظر بندہ گناہوں سے بچ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تقوی کا نور پیدا کریں گے. جیسے کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے لگے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور خشیت پیدا ہو جائے گی، تو بندے کے اندر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. تو گناہ رکھنے کا مقصد اور گناہ رکھنے کی دو مصلحتیں بیان کی. پہلی مصلحت یہ ہے کہ بندہ جب گناہوں سے بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تقوی پیدا کر دے گا، تقوی کا نور اس کے اندر آ جائے گا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے کو کھول دیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے کہ اس کو وہم و گمان تک نہ ہوگا. وَيَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اور اس کے معاملے کو آسان فرما دیں گے. تو گناہ کے رکھنے کے اندر ایک حکمت یہ ہے کہ بندہ اگر گناہ سے بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقوی کا نور عطا فرمائیں گے. اور دوسری حکمت اس گناہ کے رکھنے کے اندر یہ ہے کہ بندہ اگر گناہ سے نہ بچ پائے، بندے سے اگر گناہ کا صدور ہو جائے اور وہ گناہ کر بیٹھے، تو اس کے بعد میں جب بندہ گناہ سے توبہ کرے گا تو توبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اتنے درجات کو بلند فرما دیں گے کہ اگر وہ گناہ کر کے توبہ نہ کرتا تب بھی اس کے اتنے درجات بلند نہ ہوئے ہوتے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو رکھا، اور گناہوں کی مصلحت یہ ہے کہ اگر بندہ گناہ سے بچ جائے گا تو تقوی کا نور اسے ملے گا، اور اگر گناہ کر بیٹھے گا اور کرنے کے بعد میں استغفار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حضرت تھانوی کا کسی بھی واقعہ کو لکھ دینا یہ سند ہے اس واقعے کے لیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے بہت ہی زیادہ پابند تھے اور تہجد گزار تھے. پابندی کے ساتھ آپ اٹھا کرتے تھے، تہجد پڑھا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی تہجد میں آنکھ نہ کھلی اور تہجد کی نماز آپ سے فوت ہو گئی. تو جب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ کو اتنی ندامت ہوئی اور آپ کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ آپ پورے دن روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو دعا کرتے رہے. اس کے بعد جب دوسرے دن سوئے ہیں تو صبح دیکھا کہ آپ کو کوئی شخص آیا بوڑھا، اور وہ آ کر کے آپ کو جگا رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ اٹھ جاؤ، تہجد کا وقت ہو گیا، تہجد پڑھ لو. تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میں وہی ہوں جس کو لوگ ابلیس اور شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو آپ چونک گئے. آپ نے کہا کہ تمہارا کام تو لوگوں کا بہکانا تھا، تمہاری ڈیوٹی بدل گئی ہے کیا؟ تو کہنے لگا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو اور تہجد کی نماز پڑھو جا کر. تو حضرت امیر معاویہ وہیں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں اس وقت
وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے بتا نہ دو کہ بات کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کل تمہاری تہجد کی نماز فوت ہوئی تھی تو تم نے اتنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا، تم نے اتنی توبہ اور استغفار کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درجات کو اتنا بلند کر دیا کہ جب تم اگر تہجد کی نماز پڑھ لیتے تو بھی تمہارے اتنے درجات بلند نہ ہوتے۔ اب میں نہیں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری پھر سے تہجد چھوٹ جائے اور تمہارے درجات پھر سے بلند ہو جائے، تو جاؤ تہجد کی نماز پڑھ لو جا کر۔ تو دیکھیے گناہ اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہیں، اگر گناہ سے کوئی بندہ بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا نور عطا فرمائیں گے، اور اگر کوئی شخص گناہ کر لے گا تو گناہ کرنے کے بعد میں اگر استغفار کرتا ہے تو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اتنے درجات بلند فرما دیتے ہیں کہ گناہ نہ کرنے کے اوپر بھی اتنے درجات بلند نہیں فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک فارسی کے اندر مصرع کہا ہے، کہتے ہیں کہ وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار۔ فارسی کے اندر شعر ہے کہ وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیو پیغمبری، کہ بڑھاپے کے اندر کوئی بھیڑیا ہے، کوئی ظالم بھیڑیا ہے، اگر بڑھاپے کے اوپر وہ توبہ کرتا ہے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جوانی کے اندر جب بھرپور جوانی ہو اس وقت اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ یعنی بڑھاپے میں جب انسان کی صحیح طور پر آنکھ بھی کام نہیں کرتی ہے، آنکھوں سے صحیح سے دیکھ بھی نہیں سکتا، کانوں سے کوئی غلط بات بھی نہیں سن سکتا، گانے وغیرہ بھی نہیں سن سکتا، جسم کے اندر بھی طاقت نہیں ہے، چہرے کے اوپر جھریاں پڑی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے بال سفید ہو گئے ہیں، اس وقت میں بڑھاپے کی عمر کے اندر اگر کوئی گناہ سے بچتا ہے تو فرماتے ہیں یہ پرہیزگاری اور یہ تقویٰ اور یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ بندے کے اوپر جب جوانی بھرپور ہو اور جب گناہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو اور گناہ کرنے کی امنگیں بھی اس کے اندر مچل رہی ہوں، ایسے وقت میں اگر وہ گناہوں سے بچے گا تو یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے اور یہ پیغمبروں کا طرز امتیاز ہے۔ تو جوانی کے اندر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور توبہ کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ توبہ جو کہتے ہیں، توبہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ کہا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ سے جو گناہ ہو گیا ہے، بندہ اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو، پشیمان ہو کہ مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے وہ غلط ہوا ہے، اس طریقے سے پشیمانی کا اظہار کرے۔ اگر کوئی بندہ گناہ سے توبہ کر رہا ہے اور وہ پشیمانی کا یا ندامت کا اظہار نہیں کر رہا ہے تو وہ توبہ نہیں کہلائی جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ جو جس چیز سے گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی کرے اور ساتھ میں توبہ بھی کرے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے فلاں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یا اس طریقے سے بولا جاتا ہے کہ کہنا نہیں چاہیے فلاں ایسا ہے اور ایسا ہے، یعنی گناہ کر بھی رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں، تو ایسی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے کہ آپ گناہ بھی کرتے رہیں اور ساتھ میں توبہ بھی کرتے رہیں۔ تیسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ بندہ آئندہ کے لیے توبہ کر لے اور عزم مصمم کر لے کہ آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو اور غلطی کا اس کے اوپر اظہار ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس وقت وہ گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم مصمم کر لے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ جب ان 3 کاموں کو کر لے گا تو اس وقت میں کہا جائے گا کہ ہاں اس نے سچی اور پکی توبہ کری۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کرو۔ تو سچی اور پکی توبہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے اوپر پشیمان بھی ہوں، ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ بھی دیں اور ہم آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم مصمم بھی کر لیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو یہ گناہ ان 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام توبہ ہے، ان 3 چیزوں کے ساتھ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت
آیت ہے کہ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء قوم يذنبون يستغفرون الله تعالى فيغفر لهم، کہ اگر تم سے گناہ نہیں ہوں گے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرمائیں گے جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے۔ اس حدیث کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے، اس حدیث کے مطلب غلط سمجھ لیا، اور اس حدیث کے پیش نظر یہ کہا جاتا ہے اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب غلط سمجھا جا رہا ہے، یا آپ نے مطلب اس کا صحیح سمجھا لیکن آپ صحیح مطلب بتا نہ پائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو برسر اعلان آپ لوگوں کے سامنے بیان نہ کر سکے، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا تو لوگ اس کا غلط مطلب سمجھیں گے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مطلب کی، اس حدیث کی صحیح تشریح کریں۔ اس حدیث کا جو واضح مطلب اور بے غبار مطلب ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی جب کوئی اہم فتویٰ درکار ہوتا ہے تو میں نے کئی فتوے ایسے دیکھے ہیں کہ دارالعلوم سے دارالافتاء والے بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو بذریعہ میل کوئی مسئلہ دریافت کرتے ہیں، کوئی فتویٰ پوچھتے ہیں، تو حضرت مفتی تقی صاحب کی یہ حیثیت ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں۔ میری زبان اس لائق نہیں کہ کسی بڑے کی تردید کر سکوں، میں حضرت مفتی تقی صاحب کی بات کو نقل کر رہا ہوں اور ان کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں اور ان کی تحریرات کو پڑھ کر کے آیا ہوں۔ مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب جیسا کہ یہ سمجھا جاتا ہے آپ گناہ کریں، گناہ کے نتیجے میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف فرمائے گا، اور اگر آپ گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو گناہ بھی کریں گے اور توبہ بھی کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں اور استغفار کریں، اور اگر گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا فرمائیں گے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہنا یہ چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی اس حدیث کا ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے گناہ ہو گیا، اب وہ بندہ گناہ کرنے کے نتیجے میں اگر اس کے اندر مایوسی پیدا ہو جا رہی ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے استغفار کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس ہو جا رہا ہے، تو ایسے بندے کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بندے کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث تفصیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے وہ لوگوں جو گناہ کر بیٹھے، آگے کے بارے میں نہیں فرما رہے ہیں جنہوں نے ابھی گناہ کرا نہیں، تم گناہ کرتے رہو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اسرفوا علی انفسہم، جو ماضی کے اندر گناہ کر چکے، اب تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا اور مایوس مت ہونا۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو گناہ کر چکے، جن سے گناہ ہو چکا، جو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی، میں بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے اسرفو۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریے گا، لفظ فرمایا ہے اسرفو، کہ جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر دیا، جو گناہ کر بیٹھے ہیں، ان کا کام یہ ہے اللہ کی رحمت سے آپ نا امید مت ہونا۔ جتنے بھی واقعات آپ دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑے اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کر کے جہنم رسید فرمایا، ان کا کام کیا تھا؟ انہوں نے غلطی کیا کی تھی؟ انہوں نے غلطی یہ کی تھی کہ جب بندے سے گناہ ہو گیا تو اب انہوں نے بندے کو نا امید کر دیا، انہوں نے مایوسی کی لہر دوڑا دی کہ اب تمہارے گناہ کی مغفرت نہیں ہو سکتی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو پکڑ کر جہنم میں پہنچا دیا۔ یعنی جس بندے سے گناہ ہو چکا ہے اس بندے کے اوپر رحمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی امید ہے یا نہیں؟ اب ایک اللہ والے نے، ایک ولی نے کہہ دیا کہ اللہ کی رحمت کی کوئی امید نہیں ہے، اس نے یہ غلطی کری ہے، رحمت سے نا امیدی اس نے ظاہر کری ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پکڑ کر کے جہنم میں ڈلوا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے اندر اسی آیت کی تفصیل فرما رہے ہیں، اسی آیت کی تشریح فرما رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدی، میری جان جس کے قبضے قدرت میں ہے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب بہت ہی باریکی کے ساتھ میں ارشاد فرما رہے ہیں میری جان جس کے قبضے و قدرت میں ہے لو لم تذنبوا اگر تم سے گناہ نہیں ہوں گے. یاد رکھیے گا اگر تم سے گناہ نہیں ہوں گے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہو. اور شروع میں نے آپ کے سامنے بتایا اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں میرے دل پر بادل کبھی کبھی چھا جاتے ہیں. حضرت یوسف کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ہَمَّ بِهَا کہ یوسف نے بھی زلیخا کے ساتھ میں برائی کا ارادہ کر لیا تھا. تو انبیاء کے ساتھ میں بھی گناہ کا ارادہ ہو رہا ہے. معلوم کیا ہوا کہ انسان سے گناہ یقیناً ہوگا, انسان گناہ یقیناً کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد میں آدم سے گناہ ہوا. آدم سے منع کرا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. آدم کو شیطان نے بہکایا, آدم درخت کے قریب گئے, نتیجہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا. نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعا کی تلقین کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو بنایا اور بنا کر کے دکھا دیا کہ لوگوں دیکھو انسان یہ پہلا انسان جو ہے اس سے غلطی بھی ہوئی, اس کو جنت سے نکالا بھی گیا, پھر اس نے توبہ کری, اللہ تعالیٰ نے اسے معاف بھی کرا. دنیا کے اندر جتنے انسان آئیں گے سب سے غلطیاں بھی ہوں گی, سب سے گناہ بھی ہوں گے. کرنا یہ چاہیے کہ پھر استغفار کریں اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لو لم تذنبوا اگر تم سے گناہ نہ ہو, اگر تم سے گناہ نہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرما دے گا جو گناہ کریں گے اور استغفار بھی کریں گے. تو مطلب یہ ہوا اے لوگوں گناہ کرنے کے بعد میں تم نا امید مت ہو جاؤ, گناہ کرنے کے بعد میں تم مایوسی کے شکار مت ہو جاؤ. گناہ تو تم سے ہوں گے, تم کو یہ چاہیے کہ جب گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے کے بعد میں توبہ کرو اور گناہ ہو جانے کے بعد میں استغفار کرو. اگر ایسا ہو جائے کہ انسانوں سے گناہ ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں دوسری قوم کو پیدا فرمائیں گے جو گناہ بھی کریں گے اور استغفار بھی کریں گے. اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بندوں سے گناہ یقیناً ہوں گے, گناہ ہو جانے کے بعد میں نا امیدی نہیں ہونا چاہیے اور بندوں کو استغفار کرنا چاہیے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ہو اور گناہ نہ ہو. اگر گناہ نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا فرما کر ان سے گناہ کرواتے اور پھر وہ توبہ اور استغفار بھی کرتے. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں اور گناہ کے بعد توبہ کریں, اور اگر آپ نے گناہ نہیں کرے اور توبہ نہیں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا فرما دے گا اور یہ آپ حدیث دوسروں کے سامنے نہ ارشاد فرمائیے گا کہ لوگ گناہ کرنے لگیں گے. حاصل کیا ہوا, آپ نے اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھا یا آپ نے اس حدیث کو صحیح سمجھا, آپ سمجھا نہیں پائے. اس حدیث کا صاف مطلب یہ ہوا کہ گناہ ہوں گے, گناہ ہونے کے بعد میں نا امید نہیں ہونا ہے, مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے. یہ ہے اس حدیث کا حاصل اور یہ ہے اس حدیث کا مطلب. اسی طریقے سے آج ایک عام رواج چل گیا, ایک ذہنیت چل گئی ہے کہ پورے سال گناہ کرتے رہو, رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یا ختم تراویح کے اندر گناہ سے توبہ کریں گے اللہ معاف فرمائے گا. کہا جاتا ہے کہ یہ عین عبادت ہے. میں کہتا ہوں یہ عین شیطان کا دھوکہ ہے اور یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ بندہ یہ سوچ کر پورے سال گناہ کرتا رہے کہ آخر میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اور ختم تراویح کے اندر ہم توبہ کر لیں گے اللہ معاف فرما دے گا. یقیناً اللہ معاف فرمائے گا اور اللہ کے اور بندے کے اس بیچ میں کسی کو بولنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن بندوں سے یہ کہنا کہ گناہ کرتے رہو اور آخر میں استغفار کر لینا, یہ شیطان کا دھوکہ ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اور شیطان یہ گناہ کرواتا ہے یہ کہہ کر کے کہ گناہ کرتے رہو, آخر میں معاف فرما لیں گے, معاف کروا لیں گے, استغفار کر لیں گے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کبھی بھی موت آ سکتی ہے. انسان گناہ کرتا رہے گا اور اس نے سوچ لیا کہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا اور 10 تاریخ کو جب رمضان المبارک میں اندر ختم تراویح ہوگی ہم استغفار کر لیں گے. اس سے پہلے اگر موت آ گئی تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا, بغیر توبہ کی جائے گا, بغیر استغفار کی جائے گا. چاہیے یہ کہ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے, پھر گناہ ہو جائے پھر فوراً توبہ کر لے, پھر گناہ ہو جائے پھر فوراً توبہ کر لے. یہ ہے عبدیت, یہ ہے بندگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ
اللہ کہ عاجز شخص وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور گناہ میں لگا رہتا ہے، گناہ کے اندر لگا رہتا ہے اور اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ پر تمنا کر لیتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، صاف مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں چاہیے کہ آپ گناہ کرتے رہیں اور سوچ لیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر ختم تراویح کے موقع پر ہم گناہ سے استغفار کر لیں گے اور توبہ کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صاف فرما رہے ہیں کہ عاجز ہے وہ شخص جو خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اللہ کے اوپر تمنا کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ گناہ کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، اسرفوا علی انفسہم، جو لوگ گناہ کر چکے ہیں وہ نا امید نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جو فرمایا وہ یہی ہے کہ جو گناہ کر چکے ہیں وہ نا امید مت ہو، وہ مایوسی کا شکار نہ ہو، وہ استغفار کریں اور توبہ کریں۔ یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم گناہ کریں اور اتنا ڈٹ کر کے گناہ کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور آگے چل کے ہم توبہ کر لیں گے۔ نہیں، اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر فوراً توبہ کر لیں۔ گناہوں سے بچنا ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے۔ فرض عین کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اوپر ضروری ہے گناہوں سے بچنا۔ گناہ کرنا یہ جرات کی بات ہے، یہ شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ چہ جائے کہ آپ کہیں کہ گناہ کرو اور گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کر لو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ حدیث کا حاصل بالکل یہ نہیں ہے۔ تو توبہ کے بارے میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی۔ نمبر 1، توبہ کے اندر اپنے جو گناہ ہو گئے ان کے اوپر بندہ نادم اور پشیمان ہو۔ نمبر 2، گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، آئندہ گناہ کے بارے میں عزم مصمم کر لے کہ کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ جب یہ 3 کام کر لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے سچی اور پکی توبہ، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ہی توبہ کے بارے میں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب لکھتے ہیں، ایک بہت بڑے عارف باللہ اللہ والے ہیں، کہتے ہیں جب تم نے یہ 3 کام کر لیے اور توبہ کر لیا، اب تم کو یہ چاہیے جو تم گناہ کر چکے ہو اس گناہ کو اپنے دماغ کے اندر، اپنے دل کے اندر دوبارہ لاؤ تک نہیں، اپنے گناہ کے بارے میں سوچو تک نہیں، کیونکہ جب تم نے یہ 3 کام کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہ کو معاف کر لیے۔ اب اگر تم اپنے گناہوں کو اپنے دماغ کے اندر لاتے ہو، اپنے دل کے اندر اس کو لاتے ہو، تو گویا کہ تم یہ ظاہر کر رہے ہو کہ تم نے گناہ کرے اور توبہ بھی کری، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرا۔ تو گناہ جب ہو جائے اور جب یہ 3 کام کر کے ہم توبہ بھی کر لیں تو آپ بالکل بھول جائیں کہ ہم نے گناہ کیا بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد میں ایسا ہی بندہ ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو گناہ ہوتے رہیں گے، گناہ انسان کے خمیرے میں رکھے ہیں۔ بہترین گناہ گار وہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کلو بنی آدم خطاؤن، تمام انسان سے گناہ ہوں گے اور تمام انسان غلطی کریں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا لفظ خطاؤن، عربی کے اندر خطاؤن، ایک ہے لفظ خاطئون۔ خاطئون کے معنی آتے ہیں غلطی کرنے والے، گناہ کرنے والے۔ یہاں پر لفظ خاطئون نہیں فرمایا خطاؤن، مبالغے کا صیغہ، جس کا مطلب یہ ہے ہر انسان بہت ہی زیادہ گناہ کرے گا۔ پھر فرمایا خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین گناہ گار وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ ایک ہے تائبون، کہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ کے نبی نے تائبون نہیں فرمایا توابون، جو بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو جائے توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر فوراً توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر فوراً توبہ کر لے۔ اس انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ فلاں وقت میں یا 1 سال کے بعد میں یا رمضان کے مہینے میں یا ختم تراویح کے موقع پر ہم گناہ سے توبہ کریں گے۔ ہر انسان سے گناہ ہوں گے اور گناہ بہترین گناہ گار وہ ہے جو فوراً توبہ کرنے والا ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا ابھی تک کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ انسان کے خمیر، انسان کے مادے کے اندر رکھا ہے۔ انبیاء سے بھی گناہ، انبیاء کے دل کے اندر بھی گناہ صادر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔
चुनांचे हर इंसान के अंदर गुनाह होंगे। अल्लाह ताला ने नेकी की राह, बुराई की राह दोनों को सामने रख दिया। जिसको हम अपनाएंगे उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला अजर देगा। अल्लाह ने गुनाह क्यों रखे, इसकी मैंने 2 हिकमतें बयान कर दी कि अगर गुनाह से बचेंगे तो अल्लाह ताला तक़वे का नूर अता फरमाएगा, और गुनाह कर करके इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद फरमाएगा। और इसके पीछे मैंने आपके सामने हज़रत मुआविया का एक वाक़या नकल फरमाया। और गुनाह करने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तौबा कर ले तो ऐसा है कोई गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं, और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करने वाला हो। फिर तौबा के बारे में मैंने आपको बयान किया कि तौबा 3 चीज़ों के मजमूए का नाम है। पिछले गुनाहों को भूल जाए, नादिम और पशीमान हो, और आइंदा ना करने का आज़म मुसम्मम कर ले। अब अगर कोई गुनाह ऐसा है कि बंदा जिसे छोड़ नहीं सकता, जिसके बारे में वो आज़म मुसम्मम और यकीन नहीं कर सकता मैं आगे से छोड़ दूंगा। मसलन एक शख्स है जो तिजारत करता है और हराम कमाई है इसकी, उसके घर वाले भी हैं, अहल वयाल भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं। अब वो ये सोचता है कि अगर मैं ये हराम कमाई छोड़ दूंगा तो मैं कैसे कमाऊंगा, तो वो अब तौबा करता है, लेकिन तौबा के अंदर वो ये पूरे आज़म मुसम्मम के साथ तौबा नहीं कर पाता कि मैं इस गुनाह को यकीनन छोड़ दूंगा। तो वो क्या करे? तो ऐसे शख्स के बारे में डॉक्टर अब्दुल हई साहब ने लिखा है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि अल्लाह, ये मैं जो हराम काम कर रहा हूँ, ये जो मुझसे गुनाह का सुदूर हो रहा है, ये मैं इससे बचना चाहता हूँ, मैं इससे बचना चाहता हूँ, आप मुझे इस गुनाह से बचाएं और मुझको हलाल रोज़ी अता फरमाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ के नतीजे में और इस दुआ मांगने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह से उससे नजात अता फरमा देगा और उस गुनाह से उसे छुटकारा अता फरमा देगा। फिर हज़रत मशाइख ने लिखा है कि तौबा की 2 सूरतें होती हैं। एक तौबा होती है तौबा इजमाली, और एक होती है तौबा तफसीली। तौबा इजमाली ये है कि बंदा बैठ करके दुआ करे और जितने भी गुनाह हो गए हैं, हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुल इबाद हो, जितने भी गुनाह हो गए सबके ऊपर नादिम और पशेमान हो, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देंगे और बख्श देंगे। ये है तौबा इजमाली। और एक होता है तौबा तफसीली। तौबा तफसीली का मतलब ये है कि आपने गुनाह से तौबा कर ली, आपने गुनाह से तौबा कर ली, तो अब आपको ये करना है कि जो आपके ऊपर हुकूकुल्लाह है या जो आपके ऊपर हुकूकुल इबाद हैं। हुकूकुल्लाह है, मसलन आपने नमाजें छोड़ी हैं, आपने रमज़ान के रोज़े छोड़े हैं, आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ थी, आपने ज़कात कई सालों की नहीं दी है, आपके ऊपर हज फ़र्ज़ था, आपने हज नहीं किया है। तो ऐसा नहीं कि तौबा आपने कर ली, ये सारे के सारे गुनाह आपके माफ़ हो गए, बल्कि जो गुनाह था वो माफ़ हुआ है। अब आपको करना ये है कि आपको नमाजों की भी क़ज़ा करनी है, आपको रोज़ों की भी क़ज़ा करनी है, आपको गुज़िश्ता साल की ज़कात भी देनी है, आपके ज़िम्मे अगर हज है तो आपको हज भी करना है। उसका तरीका ये है, आप एक कापी पर मसलन लिख लें कि आपकी कितनी नमाजें छूटी हुई हैं, उन नमाजों को लिख लें। आपके जो रोज़े छूटे हुए हैं उन रोज़ों को लिख लें कि आपके कितने रोज़े छूटे हुए हैं, और एहतियातन उसके अंदर कुछ बढ़ा दें, और रोज़ाना नमाजें पढ़ते रहें, रोज़ा रखते रहें, और उसके अंदर निशान लगाते रहें कि मैंने ये नमाज़ें अदा कर ली, मैंने ये रोज़े अदा कर लिए, और उसमें लिख भी दें कि मैं ये रोज़ों की या नमाजों की क़ज़ा करता हूँ। अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे जो मैं माल छोड़ कर जाऊँ, मेरे तरके में से 1/3 माल में से इन नमाजों का तरका दिया जाए, इसी तरीके से इन रोज़ों का फिदिया अदा किया जाए। आप ये मत सोचिएगा कि आपके मरने के बाद में आपकी औलाद या आपके आइज़ा जो अक़रबा होंगे वो आपकी नमाजों का फिदिया अदा कर देंगे या आपके रोज़ों का फिदिया अदा कर देंगे। मैंने खुद देखा कि एक शख्स मर करके गए, उनके बच्चों के सामने बात हुई रोज़ों की फिदिया की, जब जोड़ करके बताया गया तो उन्होंने साफ कह दिया इतने में तो सारा माल चला जाएगा, कोई नहीं देगा। आपको चाहिए ये कि आप कापी में लिख करके जाएं कि मैं नमाजों की क़ज़ा कर रहा हूँ, मैं रोज़ों की क़ज़ा कर रहा हूँ, इतने इतने नमाज इतने इतने रोज़ों की मैं क़ज़ा कर चुका हूँ। अब अगर इसके बाद मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे माल जो मैं छोड़ करके जाऊँ उसके अंदर में से इसको पूरा किया जाए। बंदा जब वसीयत करके जाएगा तो मसला ये है कि उसके 1/3 माल में से उसकी नमाजों का फिदिया दिया जाए, उसके रोज़ों का फिदिया दिया जाए, उसकी जो ज़कात छूट गई है ज़कात दी जाए, या उसका हज जो रह गया है वो हज करवाया जाए। आप बखूबी जानते होंगे, इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ, कोई मर करके जाता है, उसके घर वाले, उसके आइज़ा अक़रबा, उसके बच्चे, उसके औलाद सिर्फ 10 दिन तक फजर की नमाज में आकर के कब्रिस्तान जाकर के दुआ करते हैं, उसके बाद सब छोड़ देते हैं, कोई नहीं याद रखता। इसी तरीके से मरने के बाद में किसी ने कुरान खानी करवा ली या
40वां करवा लिया, 10वां करा लिया, बस मुर्दे का हक अदा हो गया। आप ये हरगिज़ न सोचें आपके मरने के बाद में आपके बारे में ईसाले सवाब किया जाएगा। इस दुनिया के अंदर रहते हुए जितने नामे अमाल का आप हों या हम हो, जितने नामे अमाल कर करके जाएंगे वो कल मैदान हश्र के अंदर, वो कल मैदान क़ब्र के अंदर हमारे काम आएंगे। इस दुनिया के अंदर रह करके जो हम ईसाले सवाब करके जाएंगे, या इसी तरीके से हम मस्जिद बना करके जाएं, मदरसा बना करके जाएं, या हुफ़ाज़ को तैयार करके जाएं जो मरने के बाद में कुरान पढ़ते रहें और हमें उसका सवाब मिलता रहे, तो मरने के बाद में आप जिंदा रहेंगे, मरने के बाद में आपके नामे अमाल लिखे जाते रहेंगे। इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हम ये समझते हैं हम होशियार हैं, हम इस दुनिया के अंदर कमाने में लगे हैं। यकीन जानिए जब ये आंखें बंद होंगी तो हमारे समझ में आ जाएगा होशियारी ये नहीं है कि हम इस दुनिया में कैसे रहे, होशियारी ये है कि मरने से पहले हम मौत की तैयारी कर लें, उस कब्र की तैयारी कर लें, कब्र के अंदर जो गहराई होगी या उसका जो अंधेरा होगा उस अंधेरी की तैयारी करके जाएं, अपने ईसाले सवाब की तैयारी करके जाएं। ये है आखिर शर्त। तो मेरा कहने का हासिल ये है कि जो हमारे हुकूकुल्लाह छूट गए हैं, नमाज रोज़ा वगैरह छूट गई, उनको लिख करके उनकी क़ज़ा करें और क़ज़ा करने के साथ साथ में लिख दें कि जो रह जाएं मेरे माल में से इनकी अदा किया जाए और इनका फ़िदिया दिया जाए। इसी तरीके से जो हुकूकुल इबाद हमारे रह जाए, मसलन हमने किसी को मारा है, हमने किसी को सताया है, हमने किसी का नाजायज़ किसी की जगह पर कब्जा कर रखा है, हमने किसी का माल हड़प लिया है, तो उसका माल वाले को माल दिया जाए, किसी की ग़ीबत की है, चुगली की है, उससे माफ़ी मांगी जाए। ये सारे के सारे हुकूकुल इबाद, ये सारे के सारे हुकूकुल इबाद कहलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह हुकूकुल्लाह को माफ़ फरमा देगा, लेकिन गुनाह से तौबा भी कर लोगे फिर भी बंदा रुका रहेगा जब तक कि वो हुकूकुल इबाद जो है बंदे से माफ़ नहीं करवा लेगा। तो एक है तौबा इजमाली, बंदा इजमाली बैठ कर तौबा कर ले, जितने भी गुनाह हुए हैं सबको अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। और एक है तौबा तफसीली। तौबा तफसीली के अंदर मैंने ये बताया जो हुकूकुल्लाह हमारे छूट गए हैं उनकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए, उनके क़ज़ा करने की। जो हुकूकुल इबाद हमारे ऊपर हैं उनकी हमें अदायगी की फ़िक्र करना चाहिए। आखिर में मैं ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाउम्मीद मत हो। अल्लाह की रहमत का आलम ये है, अल्लाह की रहमत का आलम ये है। मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जअलल्लाहु रहमत मिअत जुज़, अल्लाह ताला ने रहमत के 100 टुकड़े किए। उसके बाद में फ़अदख़ला इंदहु 99 कि अल्लाह ताला ने अपने पास 99 जुज़ को इकट्ठा करके रख लिया। वअदख़ला फ़िल अर्ज़ि जुज़अन वाहिदा, दुनिया के अंदर एक टुकड़ा भेजा। यानी अल्लाह ताला रहमत को एक हिस्सी मिसाल के साथ में समझाना चाह रहे हैं कि रहमत के अल्लाह ताला ने 100 हिस्से किए, 99 हिस्से अल्लाह ताला ने अपने पास रखे, एक हिस्सा अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भेजा। अब अगर कोई भाई भाई के ऊपर रहम करता है तो वो यही एक हिस्से का नतीजा है। माँ अपने बेटे के ऊपर, बाप अपनी औलाद के ऊपर, उस्ताद अपने शागिर्दों के ऊपर जो रहम का और करम करता है ये वही एक हिस्से का नतीजा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जानवर अपनी टांग को उठा लेता है ताकि उसका बच्चा दूध पी ले और उसके बच्चे को उसकी टांग से तकलीफ न पहुंचाए, ये वही एक हिस्से का नतीजा है। तो तसव्वुर करें जिसके क़ब्ज़े और कुदरत में 99 हिस्से जिसने अपने पास रखे हैं वो अल्लाह तबारक व तआला बैठा ही इसलिए है कि मेरे बंदे आए, गुनाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, मैं उनको बख्शने के लिए, मैं उनकी तौबा और इस्तिग़फ़ार कबूल करने के लिए तैयार बैठा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाउम्मीद मत हो, मायूसी का शिकार ना हो, पूरे उम्मीद के साथ में और आज़्म मुसम्मम के साथ में गुनाह के तौबा करें और अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार की उम्मीद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जब भी गुनाह हो जाए फ़ौरन तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, फिर गुनाह हो जाए फिर फ़ौरन तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शैतान के इस वसवसों से हमारी हिफाजत फरमाए कि कब तक गुनाह से तौबा करोगे, गुनाह में तो लगे रहते हो, सुबह से शाम तक गुनाह करते हो। शैतान के इन वसवसों से हिफाजत फरमाए। डॉक्टर अब्दुल हई ने फरमाया दीन पर चलना इतना आसान है, बंदा रात में खाली तौबा कर ले, यह पूरा का पूरा दीन है। मैंने शुरू के अंदर शेर पढ़ा था और शेर किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद हुकूकुल इबाद के बारे में फरमाया, खड़े होकर फरमाया कि जिस किसी के भी हक मुझसे रह गया हो, जिस किसी को भी मैंने सताया हो, जिस किसी को भी मुझसे तकलीफ हुई हो, मुसीबत पहुंची हो, तो आकर के मुझसे इंतकाम ले ले, मुझसे या माफ़ कर दे या मुझसे बदला ले ले। हमारे बुजुर्गों का यह तरीक़ा रहा है, हज़रत थानवी, हज़रत मुफ्ती शफी साहब का यह तरीक़ा रहा है। उन्होंने भी लिख कर अशआर अपनी किताबों में शाये किया। जो मैंने शुरू के अंदर शेर पढ़ा वो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का था
اسی شعر کے اوپر میں پھر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، تو وہ آج آ کر لے لے انتقام، قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو، خدا پاک مجھ کو ندامت نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔